السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا اسٹیبلشمنٹ مخالف چارج شیٹ، اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان کا رد عمل، سپریم کورٹ کے فل کورٹ، اور ابھی تک معاملہ کسی سمت نہیں بیٹھ گیا۔ پھر ایگزیکٹو اور عدالتی سسٹم کی ایک دوسری کی بیٹھک، یہ سارا معاملہ ہے کیا، کب ایسے واقعات ہو گئے ہیں اور اس کی قانونی پہلو کیا ہوں گے؟ ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ریاست علی آزاد صاحب، جو کہ بڑے سینئر وکیل ہے سپریم کورٹ کے۔ ویلکم سر۔ سر بتائیے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز، جو کہ ایک سائیڈ کہا جا رہا ہے کہ بڑا دبنگ فیصلہ ہے ان کا، دوسری جانب ان کے اوپر بھی سوالات اٹھتے ہیں۔ بحیثیت وکیل آپ کا تجربہ ہے، آپ نے بہت کچھ دیکھا ہے، تو ماضی میں بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہوئی ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ایکٹ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذیشان بھائی، بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا ان پریسیڈنٹڈ یہ میٹر ہے جس کے اندر اتنی میجارٹی میں ججز صاحبان نے خط لکھا ہے اور اپنا گریونس اس کے اندر لکھا ہے۔ چونکہ ججز کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل بناتی ہے، تو اس پہ نہ تو کوئی کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی ایسی پروویژن ہے، نہ کوئی رولز کے اندر کوئی پرووائڈڈ ہے، نہ ہی کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر ججز کے حوالے سے کہ ایسا اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا۔ اس لیے انہوں نے یہ خط سپریم کورٹ میں لکھا اور سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا، اور وہ 3 خطوط ہیں جو لاسٹ ایئر 23 میں شروع ہوئے۔ پہلا خط مئی اور پھر دوسرا، پھر یہ ابھی مارچ میں جو خط لکھا گیا ہے اس کے اندر انہوں نے بڑے سیریس ایلیگیشنز اور اپنے اپریہنشن جو ہے اس کے اندر لکھے ہیں۔ یہ خط میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سیریس ان نیچر ہے، وہ اس لیے کہ یہ رسپونسیبل لوگ ہیں، ہائی کورٹ کے ججز ہیں۔ کوئی عام ایک اللیٹریٹ یا کوئی عام انسان، ایک عام پڑھا لکھا یا ان پڑھ شخص یہ خط نہیں لکھ رہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لا کے ماشاءاللہ ماہر لوگ ہیں، جو سارا دن سپریم کورٹ کے ججمنٹس کو بھی انٹرپریٹ کرتے ہیں، یہاں پہ سنتے ہیں، اور باقی جو قوانین ہیں ان کی بھی انٹرپریٹیشن سنتے ہیں اور اس کے مطابق پھر فیصلے بھی کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ماہر لوگ ہیں، ماہرین ہیں یہ قوانین کے، قانون کے، کانسٹیٹیوشن کے۔ تو انہوں نے یہ خط لکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بڑا سیریس ہے۔ اگر انہوں نے خط لکھا ہے تو ممکن ہے کہ ججز صاحبان کے پاس اس کی ایویڈنس بھی ہو، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر اس کی شہادت ہم پروو نہیں کر سکتے، ایویڈنس نہیں دے سکتے، تو اس کے کانسیکوینسز بہت سویر ہوں گے۔ ایسا ہی اینڈ اگر وہ پروو کرتے ہیں ایلیگیشنز کو تو اس کے کانسیکوینسز پھر دوسرے ادارے کے لیے بھی اسی طرح بڑے سویر قسم کے ہوں گے۔ لیکن اب چونکہ ایک کمیشن کا حکومت نے بنایا ہے، اور اس کمیشن کے حوالے سے ابھی تک سچی بات ہے جو پریس ریلیز آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، میں نے اس کو دیکھا ہے، اس پہ ابھی مجھے کوئی اس طرح کیٹیگریکلی کوئی وہ نہیں سٹینڈ کی سمجھ آئی۔ تو میری ذاتی رائے میں کہ اس کو پروب ہونا چاہیے، ڈگ آؤٹ ہونا چاہیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے، کیونکہ آزاد عدلیہ کی جو تحریک ہے یہ تو آپ کو پتا ہے کب سے چل رہی ہے، کب سے پی سی او کے معاملات، کتنے ججز، جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا تب بھی یہ معاملات چل رہے تھے۔ اس وقت بھی کئی لوگ تھے جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف نہیں لیا تھا، لیکن آج ان کے نام بھی کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ وہاں پہ اس وقت یہ میڈیا، پرنٹ میڈیا بھی تھا تو ہفتے بعد کہیں اخبار پہنچتی ہوتی تھی۔ تو میرا خیال اس لیے وہ لوگ تو گمنام ہیرو کے طور پہ، کئی لوگ فوت ہو گئے، کچھ زندہ بھی ہوں گے۔ تو میری ذاتی رائے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک منطقی انجام ہونا چاہیے، تاکہ جو بھی صورتحال اس کی بنتی ہے اس کے مطابق اس کو پروسیڈ کیا جائے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں، بلکہ کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز، جو کہ آپ نے کہا یہ قانونی ماہرین ہیں، کچھ سوالات ایسے بھی اٹھ رہے کہ ان ججز کا سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھنا یہ غلط ہے، کیونکہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل ججز کے کنڈکٹ کو دیکھتی ہے اور یہ تو کسی اسٹیبلشمنٹ یا ادارے کے خلاف ہے، تو یہ طریقہ کار ہی غلط ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کا یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھنا غلط ہے،
یا ان کو پتہ نہیں تھا، اور یا اس کی مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ چونکہ میں نے کہا نا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کے اندر، دنیا کے جوڈیشل ہسٹری کے اندر اتنی تعداد میں ججز نے ایسا کوئی خاطر جس کے اندر ایلیگیشن لگائے گئے ہوں، کبھی ایسا ہوا نہیں. لیکن انہوں نے اس لیے سپریم جوڈیشل کونسل کو ججز صاحبان نے خاطر لکھا ہے کہ ہمیں رہنمائی دی جائے، ہمیں گائیڈنس کی جائے، انہوں نے گائیڈنس سیکھ کی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ سچویشن ہے، ایکسٹراڈنری سچویشن ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے. چونکہ افتخار محمد چودھری صاحب کے دور میں جو یہ ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ تھا، اس کے رولز جو تھے وہ اپ گریڈ ہوئے تھے، تو یہ چیز اس کے اندر بھی کور نہیں ہو رہی، تو لا ہے نہیں. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، الٹیمیٹلی انہوں نے یہ رہنمائی لینے کے لیے وہاں پہ لکھا ہے کہ ہماری رہنمائی کریں، ہم کدھر جائیں، کس فورم کو اویل کریں، کیا پروسیڈنگ، کس ریمیڈی کو اویل کریں. تو بیسیکلی اس کا مقصد یہ تھا. اچھا سر، یہ بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اگر ماضی قریب دیکھے، ایک جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب تھے، انہوں نے بھی اس قسم کی کچھ الزامات تھے اس کے اوپر، جوڈیشل کونسل نے ہی ان کو جو ہے وہ نوکری سے ہٹایا، اور پھر اسی سپریم کورٹ نے ان کو واپس کر دیا، آل دو کہ ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ ہو چکی ہے، ٹائم کا سوال، لیکن مراحت وغیرہ ملے. اور دوسری جانب اسی سپریم کورٹ کی، اسی جوڈیشل کونسل کی بات کریں گے کہ ایک جج اور بھی ہے مظاہر نقوی صاحب، جو انہوں نے ریزائن دیا اور اس کا ریفرنس چلایا گیا. تو دونوں ججز کی اس کیس کو دیکھتے ہوئے ہم یہاں پہ کیا ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ یار اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جو خط لکھا ہے، کیا یہ بھی شوکت عزیز صدیقی صاحب کے کیس کی طرح جو ہے کچھ کانسیکوینسز اس کی یا ریزلٹس آ جائیں گی، یا اس میں کچھ وی ہوپ کہ کچھ بیٹر آ سکتے ہیں؟ دیکھیں صدیقی صاحب کا کیس، اس میں جب صدیقی صاحب نے وہاں پنڈی بار کو ایڈریس کیا تھا اور انہوں نے یہ باتیں کی تھی ادارے کے حوالے سے، تو اس وقت ان کے خلاف 2 ریفرنس پینڈنگ تھے اور اس پہ پروسیڈنگ جاری تھی. اچھا، اور 2 ریفرنس اس سے پہلے پینڈنگ تھے اور اس میں پروسیڈنگ جاری تھی. اور اس کے بعد یہ معاملہ ذرا تھوڑا سا ٹریگر آؤٹ زیادہ ہوگا جب انہوں نے یہ سپیچ کی اور یہ ساری گفتگو کی. تو وہ کیس اس کیس سے بالکل انٹائرلی ڈفرنٹ ہے. مظاہر نقوی صاحب کا کیس بھی اس سے ڈفرنٹ ہے، اس لیے کہ انہوں نے خود ریزائن کر دیا. ٹھیک ہے، ریفرنس کیا تو انہوں نے اس سے پہلے، اس کی پروسیڈنگ سے پہلے انہوں نے ریزائن کر دیا. اب یہ نہ ان کے خلاف ریفرنس ہے کسی بھی جج کے خلاف. محسن کیانی صاحب جو تھے ان کے خلاف تھے، لیکن وہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے، چیف جسٹس اپیکس کورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، انہوں نے وہ سارے کے سارے جو تھے وہ ڈسمس کر دیے تھے. اب ان ججز کے خلاف کوئی ریفرنس میری اطلاعات کے مطابق سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن آف دی ریکارڈ کوئی ریفرنس پینڈنگ نہیں ہے. تو یہ ایک یونیک سچویشن ہے، اس کے اندر 2 پارٹیاں ایٹ سٹیک ہیں. ایک ادارہ دوسرے ادارے کے خلاف بات کر رہا ہے، اور اگر ایلیگیشن لگانے والا ادارہ فیل ہو جاتا ہے تو دے ہیو ٹو فیس دی کانسیکوینسز، اور اگر یہ پروو کر دیتے تو دے ہیو ٹو فیس دی کانسیکوینسز. اس کے اندر یہ ہوگا، لیکن اس کا نتیجہ کب نکلے گا؟ جب کمیشن اس میں ایویڈنس کلیکٹ کرے گا، اپنی فائنڈنگز دے گا. ابھی تو ٹی آر اوز بننے، جو حکومت نے کمیشن بنایا، ابھی یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس پہ جو ایگریڈ پارٹی ہے وہ اس پہ ایگری بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی. تو یہ ساری ابھی تک چیزیں طے ہونی ہیں. اچھا سر، پھر یہاں بھی ایک اور سوال بھی ہے کہ آپ کے علم ہے، کیونکہ آپ قانونی ایکسپرٹ ہے، ایگزیکٹو کا سائیڈ الگ ہے، جوڈیشری کا الگ ہے. اب معاملہ جو ہے وہ ایگزیکٹو کا نہیں ہے، جوڈیشری کا معاملہ ہے. تو جوڈیشری کا اور ایگزیکٹو کی ملاقات، اور پھر اس پہ کمیشن اور پھر ان کے ٹی او آرز بھی انہوں نے طے کرنا ہے، ایگزیکٹو نے بھی کرنا ہے. اس پہ کمیشن کے کس کو ممبران رکھنا ہے وہ بھی ایگزیکٹو نے کرنا ہے. کوئی توق بنتی ہے اس بات؟ ویسے تو میں نے کبھی ایسا سنا نہیں ہے. ججز صاحبان تو اخبار بھی نہیں پڑھتے تھے، یہ ہم نے سنا، بڑے جورسٹ جو تھے ان سے سنا بھی، پڑھا بھی، کتابوں میں بھی، اخباروں میں بھی، اور جورسٹ کو قاضی صاحب سنا بھی کہتے ہیں میں میڈیا نہیں دیکھتا. میڈیا نہیں دیکھتے، اس لیے کہ جج کا کوئی کام نہیں ہوتا وہ اس چیز سے پریجوڈس نہ ہو جائیں کہ میڈیا پہ سننے سے، پڑھنے سے کوئی کیس ان کے سامنے آئے تو
کیونکہ ان کے فیکٹس جو ہے اگر ان کے علم میں ہے ہاں تو جو ان کا پرسنل نالج ہے اس کو پٹ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس کے پیچھے وزڈم یہ ہے. تو میرا خیال ہے میں نے کبھی نہ یہ سنا ہے اور مجھے لگتا بھی ایسے کامن سینس بھی یہ کہتی ہے کہ عدلیہ کا کیا کام ہے ایگزیکٹو سے ملنا، نہیں ملنا چاہیے. ایگزیکٹو کے ستائے ہوئے لوگ تو عدلیہ کے پاس آتے، تو جب آپ ان کے باس سے مل رہے ہیں تو وہ جو مظلوم لوگ ہیں ان کا تو امپریشن ہی چینج ہو جائے گا کہ یہ تو آپس میں شاید ملے ہوئے ہیں اور ہمیں ایک لالی پاپ دیا گیا ہے اور ہم ایک بس امپریشن میں کہ ہمیں انصاف ملے گا. تو لوگوں کی توقعات اور جو امیدیں ہوتی ہیں نا شاید وہ تھوڑی سی کم پڑ جائے. اور ایگزیکٹو بھی وہ ایگزیکٹو جو ماضی میں سپریم کورٹ پہ حملہ ور ہو یا سپریم کورٹ کے گیٹ پہ باہر کھڑے ہو کے ججز کو گالیاں دے رہا ہو تو پھر وہ آپ کوئی ذرا بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یہ تو ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی، پبلک کو بھی پتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کا کام ایگزیکٹو سے ملنا نہیں ہے. ہاں کوئی ایڈمنسٹریٹو کام ہو تو اس حوالے سے ملنے میں کوئی بات نہیں.